نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کریڈٹ لے گی نون لیگ کی حکومت یقیناً اس بات کا کہ پہلی بار اتنی بڑی کمی کی گئی ہے بجلی کی قیمتوں میں، جس سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ صنعتوں کو بھی سانس لینے کا موقع ملے گا۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں جہاں نسبتاً بجلی کی قیمتیں کم ہیں اور وہاں جو کاسٹ آتی ہے وہ کم آتی ہے، پروڈکشن کاسٹ، پاکستان کو بھی ایک سپیس ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑی اچیومنٹ ہے حکومت کی، اس چیز کے باوجود کہ ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ قرضے کے اوپر ریلیف نہیں دیا گیا، نہ جو ہے وہ بجلی کی سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمیشہ اس کو بڑھا کے ریلیف دیا جاتا تھا یا بجلی کی قیمتوں کو روک لیا جاتا تھا اور دوسری طرف آپ کے خسارے بڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو پہلی دفعہ ایک ریونیو نیوٹرل ریلیف دیا گیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے پوری قوم کو، جس سے میں سمجھتا ہوں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے بڑھے گی۔ صنعتوں کے لیے ان کا جو ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا، ان کی ان پٹ کاسٹ زیادہ تھی، وہاں وہ کمپیٹیٹو ہوں گے۔ گھریلو صارفین جو کہ قوت خرید کی وجہ سے تنگ تھے، ان کے بجٹ کے اندر جو ان کا ماہانہ بجٹ ہے اس میں ان کو ریلیف محسوس ہوگا، اور اس سے پوری قوم کے اندر چاہے وہ سروس سیکٹر ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ صنعتی سیکٹر ہو، سب کے اندر تیزی آنے کے امکانات ہیں اور بزنس ایکٹیویٹی پک اپ کرے گی۔ اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایک بار پھر وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 2400 ارب کے جو گردشی قرضے ہیں وہ پے آف کر دیے جائیں گے۔ یہ تجربہ 2013 میں جو حکومت آئی تھی نون لیگ کی، اس میں بھی کیا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر قرضے ہم پر چڑھاتے ہیں، تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے صحیح اسٹریٹجی ہے، حل ہے یا عارضی حل ہے؟ دیکھیں، اب تو ہم ایک اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ IPP کے معاہدوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت بہت سارے معاہدوں کو ختم اختتام پذیر کیا گیا، ایسا پہلے نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا جو مرحلہ ہے ان کے فائنینشیل ایڈوائزرز کو ہائر کرنے کا، وہ اس وقت جاری ہے۔ آپ کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور جو ہے قیمتوں کم کرنے کے اوپر، جو لوکل کوئلے کے اوپر شفٹنگ کرنے کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہو چکی ہے حکومت۔ تو بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جو کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی جا رہی ہیں جو پہلے اس لیول پہ نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے ایک سال کے اندر آپ نے سرکولر ڈیٹ کے اندر کمی آپ لے کے آئے۔ تو یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ IMF پروگرام میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے چیزوں کو جو خسارے ہیں ان کو آپ جمع کری جائیں یا پاک کری جائیں۔ تو یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا تو مقصد ہی اور جو دھیان ہے وہ اسی طرف ہے کہ ہم نے اس پورے سسٹم کو اوور آل کرنا ہے، اور اس کے تحت ہی جو ہے گردشی قرضوں کو ایسے ختم کیا جائے گا کہ دوبارہ یہ نہ بڑھنے کی طرف نہ آئے۔